شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہان کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک میاں بیوی اوپر کی منزل میں رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں اس بیوی کے ماں باپ رہتے تھے۔ اس عورت کا خاوند کہیں سفر پر جانے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تمہیں نیچے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر خاوند چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس عورت کا والد جو نیچے والی منزل پر رہتا تھا بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ صحابیہ عورت سمجھتی تھی کہ خاوند کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ اب اس نے یہ نہیں کیا کہ جیسے ہی اس نے سنا کہ اس کا والد بیمار ہے تو وہ نیچے آ گئی۔ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خاوند کی بات کی قدر کی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خاوند نے مجھے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے۔ میں اوپر کی منزل پر رہتی ہوں اور نیچے میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، کیا میں اس کی تیمارداری کر سکتی ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے خاوند نے چونکہ تمہیں منع کر دیا تو تم نیچے مت آؤ۔ یعنی آپ غور کیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمہارے خاوند کی اجازت کے بغیر تمہارا نیچے آنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں آئی۔ اللہ کی شان کہ اس کے باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے باپ کی وفات ہو گئی۔ جب اس کا والد مر گیا تو وہ صحابیہ عورت پھر بھی نیچے نہ آئی۔ اس نے پھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام بھجوایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے، کیا میں اپنے باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ سکتی ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ تمہارے خاوند نے تمہیں روک دیا تھا اس لیے تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم نیچے آؤ، اور تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے نیچے آؤ۔ وہ صحابیہ عورت اپنے گھر پر ہی رہی، اوپر کی منزل پر ہی رہی۔ اس نے اپنے باپ کا چہرہ تک نہ دیکھا۔ سوچئے ذرا اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، کتنا صدمہ اس کے دل پر ہوا ہوگا۔ اس کے والد کا جنازہ پڑھا دیا گیا، اس کو دفن بھی کر دیا گیا، مگر وہ نیک عورت اپنے گھر پر ہی موجود رہی۔ اس نے اپنے خاوند کی اطاعت کو ضروری سمجھا، کیونکہ خاوند کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کی طرف پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اپنے خاوند کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق بیوی کے ذمہ لگائے ہیں وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہیں، اور زیادہ ضروری ان کو سمجھنا ہے۔ اور وہ ایسے فرائض ہیں، وہ ایسے حقوق ہیں کہ جن کو جو بیوی ادا کرے گی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی، اور جو ان سے عاری ہوگی وہ دنیا میں بھی سکون نہ پا سکے گی، اور پھر آخرت جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں بھی ناکام ہوگی، اور اللہ کے غیظ و غضب کی پکڑ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، بے رخی اور بے پرواہی سب برداشت کرتی ہے، لیکن جب عورت محبت کی طلب سے نا امید ہو جائے تو پھر وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود پتھر کا ہو جاتا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔
کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ بہادر تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے مگر جھک جاتی ہے، کبھی محبت نبھانے کے لیے، کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ عورت خدا کا دیا ہوا ایک نایاب تحفہ ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے۔ شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اس سے تسلی دے، اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے سو نہ سکی، اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے، وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی۔ جو عورت آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھے، اس کی روزی میں برکت ڈال دی جائے گی۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کے بغیر کہے اس کے پیر دباتی ہے تو اس سے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور جو شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عورت کے ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ جب کوئی عورت صاف الفاظ میں یہ کہے نا کہ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں بھی رابطہ نہیں کروں گی، تب غصے میں آ کر اس سے بات ختم نہ کر دینا، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے اور اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کو منا لیا جائے گا۔ اس کا مان نہ توڑنا، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والی پیار بھی بہت کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ نامحرم کو اپنے قریب تک نہ بھٹکنے دے۔ ایک لڑکی کو اتنا تو پاک باز ہونا چاہیے کہ اس کے دشمن بھی اس کی پاک دامنی کی گواہی دے۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ اور گھر والوں کی عزت ہے، ماں کے سر کی چادر ہے اور باپ کے سر کا تاج۔ اس کو اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنی کالج یا یونیورسٹی لائف، حتیٰ کہ جس اسٹیج پر بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی نامحرم سے خفیہ تعلق قائم نہ کرے، نہ ہی کسی نامحرم کو خود کے قریب بھٹکنے دے۔ یہ جو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر انجان نمبروں اور اکاؤنٹ سے میسج آتے ہیں، ان کا جواب تک نہیں دینا چاہیے، فوراً بلاک کرنا چاہیے۔ جس کو آپ پسند ہوں گے وہ پہلے اس طرح کوئی ریلیشن شپ نہیں بناتا، بلکہ وہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ میں جب کبھی بھی یہ سنتی ہوں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے نے اور کسی لڑکے کو کسی لڑکی نے دھوکہ دیا تو افسوس ہوتا ہے۔ پھر سوچتی ہوں کہ ایک قصور لڑکی کا بھی ہے۔ اگر کوئی لڑکا آپ کو فورس کر رہا ہے تو اس کو چاہیے نا کہ اس کی باتوں میں آنے کی بجائے بلاک کر کے دور کر دے۔ پھر نہ اس کو کوئی ٹینشن، نہ اس کے گھر والوں کو۔ میں ہر روز کسی نہ کسی سے سنتی رہتی ہوں کہ فلاں شخص نے لڑکی کو دھوکہ دیا یا استعمال کر کے چھوڑ دیا، تو واقعی دل دکھتا ہے۔ ایک قصور لڑکی کا بھی ہے اور نفس بھی۔ اور وہ لڑکے جو کہتے ہیں کہ اس کو کسی لڑکی نے دھوکہ دیا، تو ان سے یہ کہوں گی کہ بھائی اگر تمہیں وہ لڑکی پسند تھی تو نکاح کرتے، ایک پیغام بھجواتے اس لڑکی کے گھر۔ کیا پتا اس کے گھر والوں کی وجہ سے آج وہ آپ کے پاس ہوتی، کیونکہ آپ نے ایک صحیح راستہ چنا تھا۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں، پہلے ہم بات کریں گے، رات دن چیٹ، اگر بات بنی تو ٹھیک، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ٹھیک، لیکن آپ نے صحیح راستہ اپنانے کی بجائے ایک ان باکس کا راستہ اپنایا، تو کیا یہ صحیح تھا؟ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے آپ سے دور کر دیا ہو، اور اگر وہ دور بھی ہوئی تو کیا پتا آپ کو بہترین انسان ملنا ہو۔ بات پھر وہیں آتی ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کو پاک باز ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ہم سفر بھی پاکیزہ ملے۔